الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، آج کی ویڈیو اور درس میں ہم تم کو مغرب کی نماز کا وقت آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مغرب کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا تک ختم ہوتا ہے. اس بات کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کے سامنے ثابت کریں گے. تو مغرب کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے، اس پر سب سے پہلے ایک حدیث سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 223 باب ہے، باب اوقات الصلوات الخمس. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں. اس حدیث کا عربی عبارت اور اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدیث کے الفاظ اسی طرح ہیں. عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق. عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق. ترجمہ کچھ اس طرح ہے اس حدیث پاک کا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو. شروع وقت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس کے 3-4-5 منٹ کے بعد اذانیں شروع ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کہاں تک رکتا ہے؟ اس حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ مغرب کا وقت اس وقت ہے جب تک شفق غائب نہ ہو. سفیدی رہتی ہے آسمان میں، سفیدی جب یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سیاہی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس مغرب کے وقت پہ نماز کے وقت پر دوسری حدیث پاک ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے. یہ روایت بھی صحیح مسلم جلد اول صفحہ 228 پہ باب و بیان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس. اسی طرح صحیح بخاری جلد اول صفحہ 79 باب وقت المغرب. تو اس حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں. عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. عن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرماتے جب سورج غروب ہو جاتا اور پردہ میں چھپ جاتا. نماز مغرب اس وقت ادا فرماتے جب سورج غروب ہو جاتا اور پردہ میں چھپ جاتا. اور اس مغرب کی اذان نماز پر ایک تیسری حدیث پاک ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی. ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ایک حصہ اس طرح ہے. ثم اذن للعشاء حين اذهب بیاض النہار وهو الشفق. کہ عشاء کی اذان کہے جب دن کی سفیدی چلی جائے اور وہ شفق ہے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت، اس کے بعد پھر یہ سفیدی آسمان پہ چھائی رہتی ہے
اس کے بعد جب یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے اور سیاہی آ جاتی ہے آسمان پہ، اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آخری حدیث پاک ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ وَيُصَلِّ الْمَغْرِبَ حِینَ، یہ سنن ابو داؤد صفحہ جلد اول صفحہ 63، باب فی المواقیت۔ اسی طرح صحیح ابن ابان صفحہ 492۔ تو اس حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں: وَيُصَلِّ الْمَغْرِبَ حِینَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ حِینَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء اس وقت پڑھتے جب افق سیاہ ہو جاتا، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ دن کی سفیدی چھئی رہتی ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے، پر جب سفیدی آ جاتی ہے پھر عشاء کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور شفق ابجد سفیدی کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔